کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نماز کا تفصیلاً بتائیے کہ کیا طریقہ نماز ہے مستحبات کے ساتھ، سنن بالکل طریقہ نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا۔ اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے فراغت حاصل کرے جو نماز کی خشوع و خضوع کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ اسی لیے پیشاب وغیرہ کے غلبہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ فقہا نے احادیث کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کو ان چیزوں کا غلبہ ہو تو اس پر جماعت بھی واجب نہیں ہوتی ہے، پہلے وہ فراغت حاصل کرے، طہارت کرے، اس کے بعد اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک، اگر نہیں ملتی تو وہ تنہا پڑے گا، اور اس صورت میں اسے جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وضو وغیرہ مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آدمی ایسے مقام کا انتخاب کرے کہ جہاں پر کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو، اور جیسے مثال کے طور پر کوئی آگے سے گزرنے والا کوئی شخص گزرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ توجہ بانٹنے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے قدم بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کے سمت ہو، اور ان دونوں پنجوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالشت اور کم از کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے اور اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کے رخ کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اور اس کے لیے 2 احادیث کریمہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال کر کے یہ بتایا کہ اگر کانوں کی لو تک ہم ہاتھ اٹھائیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ لگانا ضروری نہیں ہے، کم از کم اس کے قریب، یا لگا بھی لے تو حرج نہیں۔ انگلیاں بالکل یہ ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی سمت ہونی چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح دبی ہوئی نہ ہو، اور نہ بالکل ملائیں گے نہ بہت زیادہ پھیلائیں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں اس طرح چھوڑ دیں اور تکبیر لگائیں۔ تکبیر لگاتے ہوئے بھی چہرہ ہمارا بالکل سامنے ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہ ہو، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا، اس سے ہی کلائی کا حلقہ بنائیں، اور 3 انگلیوں کو ملا کے اس کو کلائی کے اوپر رکھ لیں، اور پھر اس کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ اب باندھنے کے بعد اب ہم سر جھکا لیں گے اور اپنی نگاہ اس مقام پہ رکھیں گے جس مقام پر سجدے میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہے کہ ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر آمین، اور اس کے بعد بسم اللہ سورت وغیرہ پڑھ کے اب رکوع کی باری آئے گی۔ رکوع میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب پھیلا لے اور ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور ہاتھ میں بینڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہاتھ رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، اور پیر بھی بالکل سیدھے ہوں، ان میں مطلب خم نہ ہو، اور کمر اور سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کمر پہ پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہیں، بالکل سیدھی یعنی کمر، اور سر جھکا ہوا نہ ہو بلکہ بالکل کمر کی سیدھ میں رکھنا چاہیے، اور حالت رکوع میں ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہو یا انگوٹھوں کے سرے پر ہو، اور اس کے بعد وہ تسبیحات پڑھیں گے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ہم جلدی سے چلے جائیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا اور ہم گناہگار ہوں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے انہیں تھوڑا جھکیں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور پھر ماتھا زمین پر رکھیں گے۔ ہاتھوں کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ انگلیاں نہ بہت زیادہ پھیلی ہوں نہ ملی ہوں، اس طرح ان کو سیدھا رکھ دیں گے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، اور اس طرح رکھیں گے کہ ہمارے کان کی لو کی سیدھ میں ہاتھ ہوں، درمیان میں ہمارا چہرہ آئے گا، اور حالت سجدہ میں اپنی نگاہ ناک کی نوک پر رکھنا مستحب ہوتا ہے۔ اور پنجوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ اس طرح تمام پنجوں کو دبائیں کہ تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ یہ جو نیچے جو ہوتا ہے حصہ، اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں، تو 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے پنجہ دبائیں گے کہ اس طرح تھوڑا سا خم ہو جائے، مڑ جائے، اور تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا طریقہ بالکل وہی ہوتا ہے جو اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، کہ اپنے الٹے، مرد کے لیے پہلے عرض کر رہا ہوں نا، کہ الٹے پاؤں پہ کو کھڑا کر لیں، اور یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھ جائیں اور سیدھے پاؤں کا پنجہ کھڑا کر لیں، اس طرح بالکل سیدھے بیٹھ کر 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار یہاں پر بھی ٹھہریں گے، اور پھر ہم اگلا سجدہ کریں گے۔
اگلے سجدے میں بھی وہی طریقہ کار ہوگا، اور دونوں سجدوں میں 3 بار کم از کم تسبیحات پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے. اس کے بعد اب ہم اگلی رکعت کے لیے اٹھیں گے. اٹھنے کا طریقہ بالکل ریورس ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد پنجوں کے بل اٹھنا یہ سنت کریمہ ہے. سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد وہی سورہ وغیرہ پڑھ کر اگلی رکعت میں وہی رکوع اور سجود کا طریقہ ہوگا، اور آخر میں التحیات میں بیٹھیں گے. اس میں بیٹھنے کا تھوڑا سا طریقہ عرض کیا ہی ہے کہ الٹے پیر کو بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں گے اور سیدھے پاؤں کو اس طرح بچھائیں گے، لیکن اس کا پنجہ کھڑا رہے گا اس طرح کہ اس کی انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں. اور دونوں ہمارے جو ہاتھ ہوں گے وہ جیسے یہ گھٹنا ہے بالفرض، تو یہ اس طرح ہاتھ اس کے گھٹنوں کے کناروں پر ہونے چاہیے، انگلیاں نہ بہت پھیلی ہوں نہ بالکل ملی ہوں، اور اس طریقے سے. اب ہم تشہد پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے. جب سرکار کا ذکر شہادت کی باری آئے تو پھر ہم اس طریقہ سنت یہ لکھا ہے بہقی شریف میں کہ آخر کی دونوں انگلیوں کو اس طرح ہتھیلی سے لگا لیں اور بیچ کی انگلی انگوٹھی کا حلقہ بنا لیں، اور اشہد اللہ پہ اٹھا کر اور اللہ پر گرائیں اور فوراً ہاتھ کو کھول دیں تاکہ تمام انگلیوں کو رخ پھر کعبۃ اللہ کے سمت ہو جائے. اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھیں گے اور پھر سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے میں مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھی جانب سلام پھیریں تو اپنے کندھے کو دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر الٹی جانب پھیریں تو اپنے الٹے کندھے کو دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ہماری یہ پوری نماز ہوئی. ماشاءاللہ بڑے